سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، بس ٹھیک اس طرح سے ماحول کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے انتظامات کریں، اپنے دماغ کو صاف رکھیں، اپنے پڑھنے کو صاف رکھیں، ٹی وی دیکھنا بند کر دیں۔ سارے چینلیں جن چینلوں کے اندر صرف رات و دن یہی سکھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تھا زناکاری کیسے ہوگی، قتل کیسے ہوں گے، ڈرگز کیسے ہوں گے، افیئرز کیسے، یہی ساری چینلوں کا خلاصہ ہے۔ اگر اس میں کوئی مفید پروگرام بھی ہوگا اس میں ننگی عورت آئے گی، اس میں بھی پہلے سیکس سے اثرات ضرور لائے جائیں گے۔ تو ساری دنیا اسی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں جوانوں کے سامنے کردار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جوانی کے روپ میں، اول پھر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جوانوں کے روپ میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کیا، اس میں اہم کردار دکھانا تھا جوان نے اپنی جوانی کیسے بچائی، جبکہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان حضرت یوسف علیہ السلام اور اس زمانے کی سب سے خوبصورت ترین لیڈی زلیخا جو ملک کی فرسٹ لیڈی تھی، وہ ملکہ تھی، وہ اس ملکہ نے یوسف علیہ السلام کو گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنی جوانی کو بچایا، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں اور اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ آج کی عورتیں کہتے ہیں پردہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، اللہ اکبر، مغلوں کی بیگمات سے زیادہ ماڈرن عورت کون سی ہوگی آج؟ لیکن مغلوں کی عورت نے بھی کبھی بے پردگی نہیں کی، حتیٰ کہ جہانگیر بادشاہ دربار میں بیٹھتا تھا، اس کی بیوی نور جہاں کوئی دیندار عورت نہیں تھی مگر بے پردہ کبھی نہیں ہوئی، وہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھتی تھی دربار میں، اور سامنے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، اور جہانگیر کے پیچھے بیٹھی رہتی تھی نور جہاں عورت جو سارے ملک کا نظام چلا رہی تھی، اور حکومت اس کے اپنے کنٹرول میں تھی مگر بے پردہ وہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا جو پردہ کر رہی ہے وہ بیکورڈ ہے، اور جو ننگی ہو گئی وہ فارورڈ ہے۔ اب جو فارورڈ ننگی ہے ان کو امریکہ میں جا کر کے تم بھی بیکورڈ ہو، تم فارورڈ تب بنو گے جب عورت کے ساتھ نکاح کرے گی، جب لیسبین بنیں گے تب آپ فارورڈ بنیں گی۔ یہ فارورڈ بیکورڈ جو ہے یہ دھوکے کے الفاظ ہیں۔ فارورڈ وہ ہے جس کا کردار پاکیزہ، اور بیکورڈ وہ ہے جس کا کردار جانوروں سے زیادہ بدتر، جو زناکاریوں میں، جو ڈرگز میں، جو کرپشن میں، جو لوگوں کو ستانے میں، جو ماں باپ کی نافرمانی میں، جو فیشنوں میں، وہ ہے بیکورڈ انسان، کیونکہ اپنا کوئی کردار نہیں، وہ دوسروں کے تابع ہے، جو دوسرے کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں سے نمبر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے ہم کو مکمل باڈی عطا کی الحمدللہ، کوئی ڈیفیکٹ نہیں رکھا الحمدللہ، انسان بنایا، سارا جسم عطا کیا، انسان بنایا، جانوروں میں پیدا نہیں کیا، پھر ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس پر شکر ادا کر کے پھر توبہ کریں گے آج تک جتنی غلطیاں ہوئیں ان پر، اور آئندہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، جیسے جسمانی صحت کی فکر کریں گے ویسے روحانی صحت کی بھی فکر کریں گے، اور آئندہ فکر کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہوگا وہ سارا ڈھونڈیں گے اور کریں گے۔ خاص طور پر پاک صاف نوجوانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، بلکہ یہاں تک کہنا صحیح ہے اگر کسی کا سگا بھائی بگڑا ہوا ہو اس سے بھی دور ہو جائیں، کسی کی سگی بہن اگر بگڑی بھی ہے اس سے بھی تعلقات کٹ کر لیں، سلام دعا تو رکھنا ضروری ہے، بات چیت بند نہیں کر سکتے، لیکن مل کر کے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چاہے اپنے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ بگڑے ہوئے ہوں، اس اولاد کو کہا جائے گا اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، مگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو کیونکہ وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کتنے گھروں میں ہیں ماں باپ جو ہیں وہ ایک نماز نہیں پڑھتے، رات دن ٹی ویوں میں ہیں، ان کے گھروں میں لگتا ہی نہیں یہ مسلمان ہیں، لڑکا سدھر گیا ہے، وہ لڑکا بیچارہ پریشان ہے، کہنے لگا جی وہاں ہر وقت میوزک چلتا ہے، وہاں ہر وقت فیشن کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ہر وقت جو ہے وہ فلموں کی باتیں چلتی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا، مجھے زبردستی فلمیں دکھائی جاتے ہیں، تو ہم جواب میں کہتے ہیں ایسے ماں باپ سے کٹ ہو جاؤ، لیکن حقوق ان کے ادا کرنا ضروری ہے، ان کی خدمت بھی کرو گے، ان کی بات بھی مانو گے، ان کو سلام دعا بھی کرو گے، لیکن ان کی سوسائٹی میں مت بیٹھو جہاں وہ یہ باتیں کرتے ہوں، اس سوسائٹی سے دور رہنا ضروری ہے۔ کہنے والے کہیں گے یہ ماں باپ سے کاٹ رہے ہیں، ہم نہیں کاٹ رہے، اسلام یہ کہتا ہے ایسے ماں باپوں کے ساتھ رہنے میں انفیکشن ہو جائے گا اور تم بھی ویسے ہی بن جاؤ گے۔ اسی طرح سے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بہت سے کہ جناب ہم کرتے مگر رشتہ دار کیا کہیں گے، جی بھائی ناراض ہو جائیں گے، نہیں، اپنا کردار زیادہ اہم ہے بمقابلے اپنی سوسائٹی کے۔ جب سوسائٹی ہماری رعایت نہیں کرتی تو ہم ان کی رعایت نہیں کریں گے اپنی جوانی کو بچانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ نمبر ایک ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر توبہ کریں گے اور آئندہ ارادے کریں گے کہ اپنے آپ کو بچائیں گے ان تمام روحانی بیماریوں سے جن ہماری بیماریوں میں پھنس کر کے ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے اور سننے والے سب لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔